امام نے کسی کو خلیفہ نہ کیا بلکہ لوگوں نے کسی مقتدی کو آگے کر دیا، کوئی سمجھدار تھا خود ہی آگے ہو گیا اور امامت کی نیت کر کے نماز پڑھانے لگا تو بھی درست ہے، مگر نیت امامت کی کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس لیے اگر کسی کو کسی صورت میں بھی خلیفہ بنایا گیا تو سب کی نماز فاسد ہوگی، یعنی کہ امام نے پچھلی کسی صف میں سے خلیفہ بنا دیا اور خلیفے نے اسی وقت اسی جگہ امامت کی نیت کر لی اور بعد میں مصلی امامت کو چلا، تو جتنی نمازیں یا صفیں خلیفہ بننے والے کی اس صف سے آگے ہے جہاں اس نے نیت کی تھی، ان سب کی نماز فاسد ہو گئی، دائیں بائیں اور پیچھے والوں کی نماز قائم ہے۔ اور اگر خلیفہ نے یہ نیت کی کہ امام کی جگہ پر پہنچ کر امام ہو جاؤں گا تو سب کی نماز جو ہے وہ درست ہے۔ اگر خلیفہ مصلی پر نہ پہنچا کہ امام سے باہر نکل گیا تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ خلیفہ پہلی صف سے ہی بنائے تاکہ امام مسجد سے نکلنے سے پہلے مصلی سنبھال لے۔ اگر امام کو شدت سے پیشاب پخانہ آئے یا پیٹ میں درد ہو تو امام خلیفہ نہیں بنا سکتا، بلکہ جیسے تیسے ہو نماز پڑھائے، جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو اور ورنہ بیٹھ جائے، یہی حکم مقتدی کے لیے ہے۔ اور اگر یہ حاجت نماز شروع کرنے سے پہلے تھی تو نماز شروع کرنا مکروہ ہے، پہلے وہ حاجت پوری کرے۔ اور اگر مقتدی مرد یا عورت کا وضو ٹوٹ جائے تو بھی ایسا ہی وہ بھی کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں بے وضو ہو جائے تو اپنی ناک کو پکڑ کر نماز سے نکل جائے۔ فرمایا کہ جس کو قے، نصیر یا مزی آئے یا منہ بھر پانی نکلے تو وہ جائے اور دوبارہ وضو کر کے آئے۔ صف سے نکلتے ہوئے اطراف کے نمازیوں کا باہم ملا دے تاکہ خلا نہ رہے، جو آس پاس کے نمازی اس کو ملا دے آپس میں۔ تو محترم سامعین، مقتدی جو نماز با جماعت امام کے تابع ہوتا ہے اسے شریعت کا حکم ہے کہ وہ سختی سے امام کی پیروی کرے اور اپنے اقوال و افعال امام کے ادا کرنے کے بعد کرے، ورنہ گناہ گار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا اس سے اختلاف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں میں فرمایا کہ تمہارا امام ہو جو بس رکوع سجود اور قیام میں مجھ سے آگے نہ بڑھے، یعنی کہ امام کے آگے نہ بڑھو۔ اور فرمایا کہ میں تم کو آگے سے بھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو آگے سے بھی دیکھتا ہوں اور پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کیا کمال ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا، امام تم میں سے پہلے رکوع اور تم میں سے پہلے سجدہ کرے اور تم میں سے پہلے اٹھے، اور حکم ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو نہ دیکھوں جو مجھ سے پہلے رکوع سجدہ کرے۔ اور اسی حکم کے پیش نظر صحابہ کرام کے احتیاط کا یہ عالم تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رکوع سجود میں تشریف نہ لے جاتے ہم صحابہ کرام میں سے کوئی اپنی پیٹھ ٹیڑھی نہ کرتا تھا، یعنی نیچے نہ جھکتا تھا۔ اس لیے چاہیے کہ جب امام کی پیشانی زمین سے لگ جائے تو مقتدی اس وقت سجدے میں جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو امام سے سبقت کرتے دیکھا تو فرمایا تم نے امام کے ساتھ نماز پڑھی اور نہ الگ پڑھی، اور وہ شخص جس نے الگ نماز پڑھی اور امام کی اقتدا بھی نہ کی اس کی نماز نہ ہوئی۔ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی اسی طرح موجود ہے کہ امام کی تکبیر تحریمہ یعنی کہ پہلی تکبیر اللہ اکبر کی آواز ختم ہو، یعنی وہ اللہ اکبر کی راہ ادا کرے، تب مقتدی اللہ اکبر کی الف کہنا شروع کرے۔ ساتھ ساتھ کہنا بھی غلط ہے۔ اگر مقتدی نے تکبیر کا کچھ حصہ بھی امام سے پہلے کہہ دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جائے یا اٹھ بیٹھ جو ہے وہ مقتدی کو اسی مقام کی طرف لوٹنا واجب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص امام سے پہلے سر اٹھا لے تو فوراً رکوع یا سجدے میں واپس لوٹ جائے اور اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر سر اٹھائے رکھا، پھر امام کی مطابقت کرے۔ اور اگر لوٹنے سے پہلے امام پہنچ گیا تو رکوع یا سجود تو ہو گیا، مگر ایسا کرنے سے لازمی جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو مقتدی اگر رکوع یا سجود میں تسبیح 3 بار مکمل نہ کر سکے اور امام سر اٹھا لے تو مقتدی امام کی پیروی کرے اور وہ بھی سر اٹھا لے، جو پڑھ لیا وہی کافی ہے۔ اگر مقتدی قاعدہ اول میں تشہد پڑھ لے اور امام بھی پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش بیٹھا رہے، اور اگر قاعدہ آخرہ ہو تو مزید دعائیں پڑھ لے۔ اگر مسبوق ہو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ لے تاکہ امام کے ساتھ فارغ ہو جائے۔ تو اسی طرح اشہد اللہ اور عبدہ و رسولہ تک تکرار کرتا رہے، یہ تکرار اپنی زبان میں کرتا رہے۔ ان چیزوں کو اگر امام چھوڑ دے تو مقتدی امام کی پیروی کرے۔ عیدین کی تکبیریں، پہلا قاعدہ، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو و قنوت۔ محترم سامعین، امام کی پیروی کرنے کے اتنے تاکیدی ارشادات کے باوجود اگر کوئی مقتدی امام کی پیروی نہ کرے اور امام سے آگے نکل جانے کا برا عمل جاری رکھے تو حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو کہ جو اپنا سر امام کے پہلے اٹھائے اور جھکائے تو اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا فرمان اقدس ہے کہ ضرور جو ہے وہ انسان کو اس فرمان اقدس پر عمل کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے جو امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سر گدھے کا یا خنزیر کا نہ بنا دے، استغفار، اور اس کی صورت گدھے کی نہ بنا دے۔ تو لہذا اتنی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے کہ امام سے پہلے کوئی بھی جو ہے رکن ادا نہیں کرنا چاہیے، امام کے بعد کرنا چاہیے۔ بعض محدثین سے منقول ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک معروف عالم دین کے پاس درس حدیث لینے دمشق گئے، ان کے پاس عرصہ دراز تک رہے اور بہت کچھ پڑھا، مگر وہ عالم چہرے پر پردہ ڈال کر پڑھاتے تھے۔ وہ عالم دین چہرے پر نقاب پردہ ڈالتے تھے۔ جب ایک وقت گزر گیا تو ایک دن امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا، دیکھا تو حیران رہ گئے کہ ان کا منہ گدھے کا سا۔ تو اس پر اس عالم نے کہا، صاحبزادے امام پر سبقت کرنے سے بچو کہ میں نے امام پر قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر سبقت کی تو میرا چہرہ ایسا ہو گیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو استغفر اللہ، اس لیے ضرور یہ چاہیے کہ امام کی تباہ کریں اور اس سے آگے ہرگز نہ نکلیں۔ امام سے آگے نکلنے کے علاوہ بہت پیچھے رہ جانے پر بھی وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے ترجمہ ہے، منافق جب نماز پڑھنے لگے، نماز کے لیے کھڑا ہو تو بے رغبتی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ۔